السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علماء کے بارے میں اور اماموں کے بارے میں، مسجد کے خادموں کے بارے میں آپ کو میں نے کچھ باتیں بتلائی تھی۔ اس کے اندر میں نے ان امام کا بھی ذکر کیا تھا جن کا انتقال الہ آباد کے اندر ایک مسجد میں ہو گیا تھا اور 4 دن تک ان کی لاش پڑی رہی۔ یہ خبر ہمیں معتبر ذرائع کے ذریعے سے ملی ہے، بہت معتبر لوگوں کے ذریعے سے یہ خبر ہم تک پہنچی ہے۔ بہرحال بات یہ ہے کہ علماء کے بارے میں اور اماموں کے بارے میں لوگوں کا رویہ اور لوگوں کی سوچ اور لوگوں کا طور طریق بہت زیادہ غلط ہے۔ جن لوگوں کی اپنے گھروں کے اندر نہیں چلتی ہے، جو لوگ اپنی بیوی پر کنٹرول نہیں کر پاتے، جن کے غصے کا ان کے بچوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا، ایسے لوگ مسجدوں کے اندر آتے ہیں اور اماموں پر برس جاتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ افسوس کی بات ہے۔ ایسی بہت ساری مسجدیں ہیں، بہت ساری مسجدوں کے امام ہمارے ٹچ میں رہتے ہیں، ہمیں ان کے ذریعے سے سب باتیں معلوم ہوتی رہتی ہیں۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ لوگ اپنے اماموں کے ساتھ کس طرح کا تعلق رکھتے ہیں، کس طرح کا برتاؤ کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ جس طرح اللہ نے ہمیں رکھا ہوا ہے، جس طرح اللہ نے ہمیں عزت دی ہے، اللہ تعالیٰ تمام اماموں کو اسی طرح عزت کے ساتھ رہنا نصیب فرمائے۔ ایک شخص نے ایک مسجد کے بارے میں یہ بات بتلائی کہ ہم کسی مسجد کے اندر گئے، وہاں جا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ چاروں طرف کام چل رہا ہے، چاروں طرف مسجد کو سجانے کی، سنوارنے کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ کہیں سنگ مرمر لگ رہا ہے، کہیں مزدور چنائی کا کام کر رہے ہیں، کہیں پر بجلی فٹنگ چل رہی ہے، کہیں کولروں کی مرمت ہو رہی ہے، کہیں پانی کی فٹنگ ہو رہی ہے۔ چاروں طرف بہت اچھے کام، مسجد کو سنوارنے کے لیے، سجانے کے لیے پوری محنت ہو رہی ہے۔ جب اس مسجد کے امام سے بات کی، امام صاحب سے ملاقات کی، تو یہ سوچ کر ملاقات کی کہ شاید ان کی تنخواہ 20 یا 25 ہزار روپے تو ہوگی۔ اتنی بڑی مسجد میں جہاں پر لاکھوں کروڑوں روپیہ مسجد کی مرمت میں خرچ ہو رہا ہو، ایسی مسجد کے امام کی تنخواہ 20-25 ہزار روپے سے کم تو ہوگی ہی نہیں۔ جب امام صاحب سے جا کر معلوم کیا تو پتہ چلا کہ امام صاحب کی تنخواہ 5,000 روپے ہے۔ یہ سن کر بڑا افسوس ہوا، بہت تعجب ہوا۔ جس مسجد کے امام کی اتنی تنخواہ ہے، 5 یا 6 ہزار روپے، اس مسجد کے متولی کے گھر کا خرچ 20-25 ہزار روپے سے کم نہیں ہوگا۔ جس مسجد کے امام اتنی بے بسی کی زندگی گزار رہے ہوں، اس مسجد کے متولیوں کے گھر کا اگر ہم جائزہ لیں، اگر ہم وہاں جا کر دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ وہ لوگ عیش کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ لوگ 24 گھنٹے مسجد کی خدمت کر رہے ہیں اور پھر بھی یہ پریشانی کی زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ اس مسجد کے متولی کے گھر کا خرچ اس مسجد کے امام کے 4 یا 5 مہینے کی تنخواہ سے زیادہ 1 مہینے کا خرچ ہوگا۔ اور یہ امام گھی، تیل، سبزی، گوشت، بجلی کا بل، پانی کا بل، بچوں کی اسکول کی فیس، گیس سلنڈر، دوا وغیرہ، مہمان وغیرہ، سفر کے خرچے، لتے کپڑے، سردی گرمی کی ضرورتیں، ان سب کاموں کے لیے اس کو صرف 5,000 روپیہ بس۔ یہ اس قوم کی حالت ہے، اس قوم کے مسجدوں کے ذمہ داروں کی یہ حالت ہے کہ وہ اپنی مسجدوں کے اماموں کو، ان اماموں کا خون چوستے ہیں، لیکن ان کو پورا روپیہ، ان کی پوری تنخواہ نہیں دیتے۔ قیامت کے دن ایسے ذمہ داروں کے بارے میں، ایسے ذمہ داروں سے بہت سخت سوال ہو۔ یاد رکھیے، امام مؤذن تمہارے باپ کے نوکر نہیں ہیں،
امام مؤذن اللہ کے گھر کے ملازم ہیں، وہ اللہ کے گھر کی حفاظت کر رہے ہیں، اللہ کے گھر کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ اللہ نے تمہیں اپنے کام کے لیے اگر چن لیا ہے، اگر تمہیں مسجد کا ذمہ دار بنا دیا ہے، تو تم امام مؤذن کے باپ نہیں ہو۔ امام مؤذن پر اپنا حکم تم نہیں چلا سکتے۔ یاد رکھیے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی ذمہ داری کے لیے قبول کر لیا ہے۔ شیخ سعدی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا، احسان مت سمجھ کہ تو بادشاہ کی خدمت کرتا ہے، بلکہ بادشاہ کا احسان سمجھ کہ وہ تجھ سے اپنا کام لے رہا ہے، اس نے تجھے اپنی خدمت میں رکھا ہوا ہے۔ ورنہ تجھ جیسے پتہ نہیں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو صبح کو شراب پیتے ہیں اور پورے دن نالیوں میں وہ گندگی میں گھومتے پھرتے ہیں، پورے دن نالیوں میں پڑے رہتے ہیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول کر لیا ہے۔ اس لیے ہم اس کے احسان کو سمجھیں، اپنی مسجدوں کے اماموں کا اور اپنی مسجدوں کے مؤذنوں کا اور اپنی مسجدوں میں آنے والے نمازیوں کا احترام کریں۔ جو لوگ اپنے اماموں سے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، یا اپنے اماموں سے غصے میں بات کرتے ہیں، یا اپنی ہینکڑی دکھاتے ہیں، ایسے لوگوں کا بہت سخت علاج کر دینا چاہیے۔ اگر میرا بس چلے تو میں ایسے لوگوں کو سر عام ان کو سزا دلواؤں۔ میں ایسے لوگوں سے بہت سخت ناراض رہتا ہوں۔ ایسے لوگوں کا میں کٹر مخالف ہوں جو علماء کے خلاف بکواس کرتے ہیں، یا جو علماء کے خلاف اپنی آواز نکالتے ہیں، یا جو علماء کے خلاف اپنی گندی زبان سے بکواس کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اپنے گھروں کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے گھروں پر، اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر کنٹرول کرنا چاہیے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو یاد رکھیے ہمارا گھر جنت کا نمونہ بنے گا، اور ہماری مسجدوں کے اندر جو لوگ رہتے ہیں، جو خدمت کرنے والے لوگ ہیں، وہ بھی خوش رہیں گے، اور جب وہ خوش رہیں گے تو آپ بھی خوش رہو گے۔ اس لیے دوسروں کا بھلا کرنا سیکھو، دوسروں کے ساتھ اچھا کرنا سیکھو، اور علماء کی عزت کرنا، ان کا ادب کرنا، ان کا احترام کرنا سیکھو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔